اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. محترم ومعزز حاضرین جمعہ، ملت کے بزرگوں، ملت کی شان، نوجوان ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کا شمار امت محمدیہ میں کیا اور اس کے بعد ہماری پیدائش ایک مسلمان گھرانے میں کی اور ہم کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے کتاب و سنت کی طرف وقتاً فوقتاً ہماری رہنمائی کرتا رہا. اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو زندگی دے کر ایک رمضان جیسی نعمت سے نوازا. اس کے بعد کروڑوں درود و سلام ہو اس آخری الزمان نبی، آخری خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو کہ معزز ساتھیوں، یہ دینی مجلسیں، یہ خطبات، یہ دروس، یہ وعظ و نصیحت صرف اس لیے نہیں ہوتی، ہم اس لیے نہیں سنتے کہ کہنے والا کہہ کر چلا جائے، سننے والے سن کر چلے جائیں اور بات یہی تک ختم ہو جائے، بلکہ اس لیے ہوتی ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں ایک سدھار آئے، میں اور آپ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں، جنت سے بچ سکیں اور جہنم کا راستہ اختیار کر سکیں، جہنم سے بچ سکیں اور جنت کا راستہ اختیار کر سکیں. عفوا محترم سامعین اکرام، احتساب سے پہلے محاسبہ نفس کی تعریف کیا ہے؟ محاسبہ کا لغوی معنی ہے حساب لینا، حساب کرنا، مختلف اعمال کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد ان میں نیکی اور برائی، کمی اور بیشی کے بارے میں اپنی ذات میں غور و فکر کرنا اور پھر بہتری کے لیے تدابیر اختیار کرنا محاسبہ نفس کہلاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اعمال کی کثرت اور مقدار میں زیادتی اور نقصان کی پہچان کے لیے جو غور کیا جاتا ہے اس کو محاسبہ کہتے ہیں. لہٰذا اگر بندہ اپنے دن بھر کے اعمال کو سامنے رکھے تاکہ اسے نیک اعمال کی کمی بیشی، کم یا زیادہ ہونے کا علم ہو تو یہ بھی محاسبہ ہے. اعمال سے قبل اور بعد محاسبہ نفس کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں اچانک کوئی پسندیدہ خیال پیدا ہوتا ہے تو مومن کہتا ہے: خدا کی قسم تم مجھے بہت پسند ہے، تو میری ضرورت ہے، لیکن افسوس تیرے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ ہے. یہ کہہ کر مومن اس پسندیدہ خیال کو ترک کر دیتا ہے. اسی کا نام عمل سے پہلے محاسبہ ہے. عمل سے پہلے محاسبہ ہے کہ عمل سے پہلے ایک خیال آئے اور وہ اس کا پسندیدہ عمل ہو، اگر وہ شریعت کے خلاف ہو تو مومن اس کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے
کہ تیرے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ ہے، حدود ہے جو اللہ نے بتائے ہیں، حدود ہے جو اللہ کے اور اس کے رسول نے بنائے ہیں، میں اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں اس رکاوٹ کے ذریعے۔ یہ عمل سے پہلے محاسبہ ہے۔ پھر فرمایا بعض اوقات مومن سے خطا ہو جاتی ہے، عمل ہو جاتا ہے، وہ نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہے تو نے کیا سوچ کر ایسا کیا؟ اللہ کی قسم ایسی خطا میں میرا کوئی عذر نہیں ہے، میرا کوئی عذر نہیں ہے، یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، آئندہ میں ایسی خطا سے پرہیز کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا ایسی میں خطا نہیں کروں گا۔ یہ عمل کے بعد محاسبہ ہے۔ لہذا ہم نے محاسبے کی تعریف، عمل سے ایک پہلے کیا محاسبہ ہے، عمل کے بعد محاسبہ کیا ہے، اس کو ہم نے مختصر انداز میں جان لیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْثُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتا ہے قیامت کا دن آنے سے پہلے ہر انسان کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کا وقت مقرر ہے جو آ کر رہے گا، تمام کے نامہ اعمال ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور صورتحال یہ ہوگی قرآن مجید فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ سورہ کہف کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نامہ اعمال کتاب کو سامنے رکھ دیا جائے گا تو مجرموں کو تم دیکھو گے، اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو کچھ اس کتاب میں اور نامہ اعمال میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ نہ یہ کتاب چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے، نہ یہ کتاب بڑی بات کو چھوڑتی ہے، نہ بڑی بات کو چھوڑتی ہے، اس نے تمام چیزوں کو ضبط کر کے رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا، جو کچھ اس دنیا میں اعمال کیے، جو کچھ اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارا، وہ تمام چیزیں اس کتاب میں پائیں گے، اس نامہ اعمال میں پائیں گے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف والے ہوں گے، پھر کسی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل لے کر آئے گا تو ہم اس کو اس کے عمل کے مطابق بدلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ محترم سامعین اکرام، جب اعمال نامے کھول کر سامنے رکھ دیے جائیں گے اس وقت ہر ایک کو اپنا محاسبہ خود کرنے کی دعوت دی جائے گی، اپنا محاسبہ خود کرنے کی دعوت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہر انسان کو ہم نے اس کا نصیب اس کے گردن میں ڈال دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے کتاب کو نکالیں گے۔ جب وہ کھولی جائے گی ہم کہیں گے اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب مقرر کر دیا گیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قیامت کا دن مقرر ہوگا، اس کا نصیب اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا، اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال اس کی کتاب کھول دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، کتاب پڑھ اپنی، نامہ اعمال پڑھ اپنے، آج تو خود بطور آپ اپنے محاسبے کا اپنے نامہ اعمال کا محاسبہ کرنے والا ہوگا۔ عدالت احتساب میں غلط بیانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ جب وہ خود اپنا محاسبہ کریں گے، دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے زبان سے بہت سے گناہ کیے، دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کانوں سے بہت سے گناہ کیے، دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے آنکھوں سے بہت سے گناہ کیے،
دنیا میں رہتے ہوئے یہ جسم ہمارے اعضاء گناہ کی طرف چل کر گئے، ہمارا جسم گناہوں میں ملوث تھا، اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث تھا، لاپرواہیوں میں ملوث تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورہ فصلت کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کر دیے جائیں گے، پھر ان کی الگ الگ قسمیں بنا دی جائے گی، یہاں تک کہ جب انہیں ان کے مقامات تک پہنچا دیا جائے گا، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ محترم سامعین اکرام، یہ ہماری آنکھ، یہ ہمارے کان، یہ ہماری زبان، یہ ہمارا چمڑا، یہ ہمارے اعضاء کل قیامت کے دن جن کو ہم ہماری نفس پرستی میں ملوث کرتے رہے، ہماری نفس پرستی ہم دنیا میں کرتے رہے اور ہماری نفس کے مطابق ہم ان چیزوں کو چلاتے رہے، ہمارے اعضاء کو ڈھالتے رہے، کل یہ اعضاء، کل یہ ہمارے کان، کل یہ ہماری آنکھ، کل یہ ہماری زبان، کل یہ ہمارا جسم، کل یہ ہمارا چمڑا، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس وقت ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، ہم اس وقت جھوٹی بیانی نہیں کر سکیں گے۔ محترم سامعین اکرام، رب کائنات کی عدالت سے ڈرنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈریں گے، اللہ کی عدالت میں اپنا محاسبہ پیش کرنے سے ڈریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیشی اور احتساب کا خوف رکھنے والے، دنیا میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے والے روز قیامت کے دن اجر عظیم سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ النازعات کی آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے سے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ محترم سامعین اکرام، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کی بات کر رہا ہے، اپنا محاسبہ خود کرنے کی بات کر رہا ہے، اور نفس پرستی سے جو انسان دنیا میں رکتا ہے، نفس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود کی پامالی نہیں کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پامالی نہیں کرتا ہے، نافرمانی میں زندگی نہیں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن اس کو جنت کا ٹھکانہ دوں گا، قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا کرے گا، 2 باغات عطا کرے گا۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، سورہ زمر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کی طرف پلٹ کر آؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، یہ قرآن کی آیات، یہ اسباق، یہ نصیحتیں ہمارے لیے ہیں۔ آج ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھتے، اس کو تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میرے بندو، میری طرف پلٹ کر آؤ اور میرے فرما بردار بن جاؤ، میری طرف پلٹ کر آؤ اور میرے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر ثم لا تنصرون، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، نہیں کی جائے گی مدد۔ پھر اللہ تعالیٰ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دیکھیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا وتجہزوا لعرض اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی بہترین بات فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احتساب سے پہلے، اللہ کے حساب لینے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کے احتساب لینے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کرو، خود اپنا محاسبہ کر لو، وزن اعمال سے پہلے اپنے اعمال کا وزن کر لو۔ کل قیامت کے دن حساب کتاب سے پہلے آج دنیا میں اپنا محاسبہ کرنا بہت آسان ہے، روز قیامت بڑی پیشی سے پہلے خود کو سنوار لو، جس روز اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تب کوئی نہیں چھپ سکتا۔ فرماتے ہیں حضرت عمر،
اللہ کا محاسبہ، اللہ کا احتساب کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نام اعمال اللہ کے وزن کرنے سے پہلے اپنے آپ کو وزن کرنے کی یہاں پر ضرورت ہے۔ اپنا محاسبہ قیامت سے پہلے دنیا میں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر اپنا محاسبہ کرنا آسان ہے۔ قیامت کے دن کوئی چیز ہماری چھپ نہیں پائے گی۔ آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی نافرمانیاں، بہت سی خطائیں، بہت سے گناہ ہم چھپ کر دنیا والوں سے کرتے ہیں، لیکن اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ پچھلوں کو جمع کریں گے، اگلوں کو جمع کریں گے، ساری کائنات ہوگی، ان تمام کے سامنے ہمارا نام اعمال کھولا جائے گا۔ اس وقت کہا جائے گا ہم کو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کوئی چیز اس وقت نہیں چھپے گی، لہذا ضرورت ہے ہم کو اس قیامت کے دن سے پہلے اس دنیا میں جو کہ آسان ہے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین اکرام، یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، سورۃ الحاقہ کی آیت ہے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ آج ہم سمجھتے ہیں ہماری کئی چیزیں، ہماری زندگیاں، ہماری پرسنل لائف، ہماری باتیں، ہمارے معاملات، ہماری ساتھیاں، ہماری مجلسیں، ہماری راتیں چھپی ہوئی ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی ہوگی، کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی ہوگی۔ اللہ نے وقت دیا ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، ضرورت ہے ہم اپنا محاسبہ کریں۔ محترم سامعین اکرام، یہ احتساب والی ہے اللہ تعالیٰ کی بعض آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ محاسبہ اپنے آپ کو پہلے کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پر ہے۔ اللہ نے ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، زندگی دی، عبادت کرنے کا موقع دیا، رمضان کو اس کے حق کے ساتھ گزارنے کا اللہ رب العالمین نے موقع دیا۔ ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنے کا وقت تھا۔ کیا واقعی ہم نے اپنا محاسبہ کیا؟ کیا واقعی ہم نے جس حق کے ساتھ رمضان کو گزارنا تھا اس حق کے ساتھ رمضان کو گزارا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دیکھیے، دعا دینے والا فرشتوں کا سردار اور آمین کہنے والا نبیوں کا سردار، فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے وہ شخص ناکام اور نامراد اور ذلیل اور خوار ہو جس پر رمضان آئے پھر اس کی مغفرت سے پہلے وہ گزر گیا۔ جس پر اس کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، اس سے پہلے رمضان گزر گیا، یا وہ رمضان گزرنے سے پہلے گزر گیا، یا پھر رمضان گزر گیا اس کے بعد وہ اس دنیا سے گزر گیا، وہ اپنی نہیں مغفرت کروا سکا، فرشتوں کا سردار دعا دیتا ہے، ذلیل ہو، خوار ہو، ناکام ہو، نامراد ہو، آمین کہنے والے آخر الزمان رحمت للعالمین ہمارے پیارے نبی کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کرنے والے کہتے ہیں آمین، کہتے ہیں آمین۔ محترم سامعین اکرام، سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان گزر چکا ہے، ہمارے اندر کتنی خامیاں تھیں، ہم نے ان خامیوں کی، ان کمزوریوں کی کتنی اصلاح کی، ہماری شخصیت کی خوبیوں کی ہم نے کتنی زیادتی کی، ہم نے ہماری سچائی پہ کتنی محنت کی، ہماری توجہ اور یکسوئی عبادت کی طرف ہم نے کتنے کی، ہماری صفائی اور ستھرائی کی طرف ہم نے کتنی محنت کی، ہماری چستی اور مستعدی کی طرف ہم نے کتنی محنت کی، ہمارے اندر ہمارے مزاج میں ہم نے کتنا مثبت رویہ اختیار کیا، ہمارے مزاج میں ہم نے کتنا انصاف پسند والا رویہ اختیار کیا، ہم کتنا اللہ کی فرما برداری کیے، ہم کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیے، ہم کتنے قناعت پسند بنے، ہم کتنے حیا والے بنے، ہم کتنے خلوص والے بنے، ہم کتنے وفا والے بنے، ہم نے اللہ کے ساتھ کتنی وفا کی، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کتنی وفا کی، ہم نے ہمارے مزاج کے اندر کتنا صبر پیدا کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا توکل اور بھروسہ اختیار کیا، ہم نے ہمارے مزاجوں میں کتنی خوش مزاجی پیدا کی، ہم کتنا خدمت خلق والے بنے، ہم کتنا محبت والے بنے، ہم کتنی ہمدردی والے بنے، ہم کتنے اعتدال والے بنے، ہم نے کتنا وقت کا صحیح استعمال کیا، ہم نے ہمارے اندر کتنی نرمی اور کتنی رحم دلی پیدا کی، ہم نے کتنا چھوٹوں پر شفقت کیا، ہم نے کتنا بڑوں کی عزت کی، ہم نے کتنی کفایت شاری اپنے اندر پیدا کی، ہم نے کتنے عفو درگزر والا معاملہ، عفو درگزر والا مزاج ہم نے کتنا پیدا کیا، ہم نے اپنے اندر کتنی ایمانداری پیدا کی، ہم کتنے
कितना उम्मीदवार अल्लाह के ताला के बने हुए रहे, हम अल्लाह ताला पर कितना यकीन करने वाले बने रहे, हमने अपनी पर्सनालिटी की कितनी डेवलपमेंट की, हमने अपनी शख्सियत की कितनी सुधार की, ये तमाम चीज़ों की सोचने की ज़रूरत है। रमज़ान गुजर रहा है, ख़त्म हो रहा है, हमने ये तरबियत का महीना है, हमने अपनी तरबियत कितनी की। हमारी शख्सियत की कमज़ोरियाँ, हम झूठे थे, हमारे अंदर झूठ थी, क्या हमने रमज़ान मुबारक में इस झूठ को छोड़ा, सुस्ती काहली को छोड़ी, लापरवाही को छोड़ा, झगड़ालूपन को छोड़ा, बेइंसाफ़ी को छोड़ा? हमारे अंदर, हमारे घरों में, हमारी ज़बानों में, हमारे बातों में, हमारे किरदार में, हमारे गुफ्तार में बेहयाई थी, हमने छोड़ा। हमने बेइंसाफ़ी को छोड़ा, हमने बेसब्री को छोड़ा, हमने हमारे अंदर उजरत पसंदी थी, क्या हमने उसको ख़त्म किया? हमारे अंदर चिड़चिड़ापन था, क्या हमने उसको ख़त्म किया? हमारे अंदर गीबत थी, क्या हमने उसको ख़त्म किया? हमारे अंदर हम बेमकसद गुफ्तगू करते थे, हम बेमकसद ज़िंदगी गुजारते थे, क्या हमने उसको ख़त्म किया? मुहतरम सामईन इकराम, हम वक्त का ज़िया करते थे, क्या हम वक्त का सही इस्तेमाल करने लगे? हमारे अंदर हट धर्मी थी, हमारे अंदर ज़िद थी, हमारे सामने अल्लाह की आयतें पेश की जाती थी, हमारे अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, हमारे सामने नबी की तालीमात पेश की जाती थी, क्या हमारी ज़िद वही थी? क्या हमारी हट धर्मी वही थी? मुहतरम सामईन इकराम, हमारे अंदर खुद पसंदी थी, हम तारीफ़ के मुहताज थे, हम लोगों को दिखाने के लिए अमाल किया करते थे। क्या हमारे अंदर से रियाकारी ख़त्म हुई, खुद पसंदी ख़त्म हुई? क्या हमारे अंदर से गुरूर ख़त्म हुआ? क्या हमारे अंदर से तकब्बुर ख़त्म हुआ? क्या हमारे अंदर से हसद ख़त्म हुआ? क्या हमारे अंदर से बुख़्ल ख़त्म हुआ? क्या हमारे अंदर से बेरहमी, बेवफाई ख़त्म हुई? हमारे अंदर से तासुब, कीना, कपट, दुश्मनी, नफ़रत ख़त्म हुई? क्या हमारे अंदर से खुदगर्ज़ी ख़त्म हुई? क्या हमारे अंदर से वादा खिलाफ़ी ख़त्म हुई? क्या हमारे अंदर से फजूल खर्ची ख़त्म हुई? मुहतरम सामईन इकराम, ये सोचने की ज़रूरत है, इस तरीक़े से हमारी तरबियत करने की ज़रूरत है। ये तरबियत का महीना है मुहतरम सामईन इकराम। शुरू में मैंने फरमाया, कितने दुरूस, कितने खुतबात, कितनी दीनी मजलिसें हमने रमज़ान में अटेंड की। हमारी सुनने वाली दुनिया बड़ी आबाद है, लेकिन हमारी अमल वाली दुनिया में बड़ा सन्नाटा है। मुहतरम सामईन इकराम, ज़रूरत है आज हम हमारी इस्लाह करें। अल्लाह हमारे बारे में पूछेगा कल क़यामत के दिन, अल्लाह ताला हमसे दूसरों के बारे में नहीं पूछेगा, दूसरे ख़ानदानों के ताल्लुक़ से, दूसरे घरों के ताल्लुक़ से, दूसरों की शख्सियत के ताल्लुक़ से, दूसरों के किरदार के ताल्लुक़ से, दूसरों के आमाल के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला हमसे सवाल नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमसे हमारे आमाल के बारे में सवाल करेगा, हमारी बातों के ताल्लुक़ से सवाल करेगा, हमारे किरदार के ताल्लुक़ से सवाल करेगा, हमारे अखलाक के ताल्लुक़ से सवाल करेगा, हमारे आमाल के ताल्लुक़ से सवाल करेगा, हमारी इबादतों के ताल्लुक़ से सवाल करेगा। मुहतरम सामईन इकराम, ज़रूरत है आज हम हमारी इस्लाह करें। हमारी सबसे पहले खुद से शुरुआत करें, उसके बाद हमारी औलाद की इस्लाह करें, हमारे घर वालों की इस्लाह करें, ख़ानदान वालों की इस्लाह करें, मुआशरे की इस्लाह करें। एक मोमिन जहाँ होता है वहाँ पर भलाई की दावत देता है, भलाई की बात करता है। मोमिन की ये शान ही नहीं है कि वो जहाँ रहे बुराई की दावत दे और बेहयाई के बातों को और बेहयाई के कामों को एक मोमिन कभी नहीं फैला सकता एक मुआशरे में रहते हुए। आज हमारी बात के ज़रिए, हमारे किरदार के ज़रिए, हमारे अखलाक के ज़रिए, हमारे आमाल के ज़रिए, हमारे फ़ोन के ज़रिए, हमारी बाकी चीज़ों के ज़रिए अगर हम मुआशरे में बेहयाई फैला रहे हैं, बुरी बातों को फैला रहे हैं, उसके गुनाह सबसे पहले हमको मिलेगा। पहले हम गुनहगार हैं, बाकी तमाम लोग जो उसमें मुलव्विस हैं उन तमाम का गुनाह भी अल्लाह ताला हमारे सर पर डालेगा। ऐसी कितनी चीज़ें नहीं हैं। रमज़ान के होते हुए एक वक्त था रमज़ान की अज़मत, रमज़ान की हुर्मत, रमज़ान की अहमियत, रमज़ान की फजीलत हमारे नस्लों में पाई जाती थी, हमारे लोगों में पाई जाती थी। आज मुआशरे पर गौर करके देखिए, नज़र दौड़ा कर देखिए, वो रमज़ान की अहमियत, वो फजीलत, वो हुर्मत, वो इज़्ज़त, वो एहतराम आज हमारी नस्लों में मौजूद नहीं है। क्यों? हमने खुद की तरबियत नहीं की और हमारे नस्लों और हमारे बच्चों की हमने तरबियत नहीं की। 2 दिन पहले एक वीडियो देखा गया, हमारे शहर का वीडियो देखा गया। मुहतरम सामईन इकराम, रोज़े का वक्त कितना मुक़द्दस होता है, रोज़े का वक्त कितना एहतराम वाला होता है। अल्लाह ताला फरमाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उस वक्त जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है। वो बहुत मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम वक्त होता है। रोज़े का दस्तर बिछा हुआ है, मुक़द्दस दस्तर है, मुअज़्ज़म दस्तर है,
زیادہ اہمیت والا وہ وقت ہے، اس دستر پر ہماری نسل نے روزے کے چیزوں کے ساتھ تقریباً 6 سے 7 حقوں کو رکھا ہوا دیکھا گیا۔ اس دستر پر ہماری نسل، ہمارے نوجوان اس اتنے خطرناک نشہ آور ہو چکے ہیں، ان کی تربیت ہم نے نہیں کی، ہماری خود کی تربیت ہم نے نہیں کی۔ آج یہ دن دیکھا گیا ہے کہ اس مقدس دستر پر نشہ آور چیزوں کو رکھا گیا، دیکھا گیا۔ ہمارے شہر کی بات ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ کے لیے گزارش کرتا ہوں، آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے، مختصر سی زندگی ہے، موت کس کو آ جائے پتہ نہیں ہے۔ خود کی اصلاح کریے، قرآن کو سیکھیے، پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ آج کے زمانے میں علم حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہے، علم حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہے۔ بیٹھیے، کتابیں پڑھیے، آپ کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، علم حاصل کریے، حدیثیں، اخلاق پر حدیثیں نکالیے، پڑھیے، نماز پر حدیثیں نکالیے، پڑھیے، روزے پہ حدیثیں نکالیے، پڑھیے، مسجد کے متعلق حدیثیں نکالیے، پڑھیے، اولاد کی تربیت کے متعلق حدیثیں نکالیے، پڑھیے، خود کی تربیت کے متعلق حدیثیں نکالیے، پڑھیے، شوہر بیوی ایک دوسرے کے حقوق کے متعلق حدیثیں نکالیے، پڑھیے، علم حاصل کریے۔ علم حاصل کرنے سے انسان کے اندر ایک مزاج پیدا ہوتا ہے، انسان کے ذہن کی دنیا اور انسان کے دل کی دنیا دونوں بدل جاتی ہیں۔ جب دونوں بدل جاتی ہے تو انسان کا نیک اعمال پر عمل کرنا اور ایک اچھی زندگی گزارنا، اللہ کے حدود کو پامال نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دائرے میں زندگی گزارنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، بولا بہت کچھ جاتا ہے، سنا کو بہت کچھ جاتا ہے، پڑھا بہت کچھ جاتا ہے، ضرورت ہے عمل کریں، اپنی زندگیوں میں عمل لائیں۔ گزارش ہے اپنی زندگیوں میں عمل لائیں، اپنی زندگیوں کو عمل والی زندگی بنائیں۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ جھگڑے، یہ فسادات، یہ نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ اللہ کی نافرمانیاں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی، یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی۔ رمضان کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، جم کر عبادت کریے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے، دعائیں کریے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے معاشرے کی حفاظت کے لیے، اپنی مسجدوں کی آبادی کے لیے، اپنے دین کے قلعوں کی حفاظت کے لیے، علماء کی حفاظت کے لیے، امت کے نوجوانوں کی حفاظت کے لیے۔ میرے بھائیوں، امت کا نوجوان امت کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی تاریخ گواہ ہے، جب کبھی بھی دنیا میں لوگوں کے معاشرے میں انقلاب آیا، نوجوانوں کی وجہ سے آیا، نوجوانوں کی وجہ سے آیا۔ جس ملک میں آج ہم رہ رہے ہیں، آج ہم مسلمان بن کر کے اس ملک میں رہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف میں کی گئی دعا کا اثر ہے۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، بڑا بے رحمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا۔ فرشتہ آیا، واقعہ مشہور ہے، ہم نے بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ فرشتہ آیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دوں گا، اللہ تعالیٰ کو حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، کل ان کی نسل ایمان لائے گی، کل ان کی نسل ایمان لائے گی۔ طائف سے نکلنے والا محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان سندھ کو فتح کرتا ہے، ہندوستان کی سرزمین کو فتح کرتا ہے اور یہاں اسلام کا پرچم لہراتا ہے۔ آج وہ چیز ہے، آج ہم مسلمان بن کر اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، رزلٹ وقت پر ملنا ضروری نہیں ہے۔ آج ہم اپنی تربیت کریں گے، ہماری نسلوں کی تربیت کریں گے، ہماری نسلوں میں دین ہوگا، خیر ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کا اجر ہم کو دیتا رہے گا۔ آخری بات مختصر طور پر خلاصہ یہی ہے، اتنی آیتیں، اتنی باتیں پیش کرنے کا مقصد یہی ہے میرے بھائیوں، ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے اندر ڈھونڈیں۔ صبح ہو گئی، شام ہو گئی، رات سونے کے لیے چلے گئے، بستر پر چلے گئے، صبح سے شام تک کا محاسبہ۔ صبح میں نے اٹھا، صبح سے لے کے میں نے شام تک کتنی مجھ سے خطائیں ہوئی اور اس خطا ہونے کی وجہ کیا کیا تھی، ان وجوہات پر غور کریں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اے اللہ مجھ کو تیرا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، علم حاصل کر کے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر لوگوں تک پہنچانے والا بنا، یا اللہ اس پر صبر کرنے والا بنا۔ مولا، ہم پر آزمائشیں آ رہی ہے، آج ہم تیری کتاب سے، تیرے نبی کی تعلیمات سے دور ہیں، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں میں، ان مصیبتوں میں ہم کو صبر کرنے والا بنا۔ ہمارے امت کی حفاظت فرما، ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔
فرما, ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما, ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما, ہمارے ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم کو رمضان پھر سے عطا فرما اور اس کو اس کے حق کے ساتھ گزارنے والا بنا. مولا ہمارے دلوں کو نرم فرما, ہمارے ذہنوں کو نرم فرما, ہمارے مزاجوں کو نرم فرما. مولا یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے کہا یہ دنیا میں سب سے پوری انسانیت میں اعلیٰ اخلاق والے انسان ہیں, ہم ان کی امتی ہیں, ہم ان کے امتی ہیں. اس جیسے اخلاق ہم کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری سانسیں ختم ہونے سے پہلے, ہمارے دل کی دھڑکنیں ختم ہونے سے پہلے, ہماری یہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے یا اللہ ہم کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم کو بدگمانی سے بچا, ہم کو حسد سے بچا, ہم کو نفرت سے بچا, ہم کو غیبت سے بچا, ہم کو کینے سے بچا, تیری نافرمانی سے بچا, نبی کی نافرمانی سے بچا. یا اللہ سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم کو عمل والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دلوں میں, ہمارے مزاجوں میں تیری تعلیمات کو یا اللہ رچا دے, بسا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.